دوبارہ واپسی کا اعلان کرتی ہوں۔ آج کا دن میرے لیے خوشی کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے 2004 میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی جب پارٹی اور اس کے قائدین اور ورکرز کو مشکل حالات کا سامنا تھا۔ پارٹی ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ پارٹی کے قائدین اور ورکرز قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے تھے، اور آج پھر پارٹی کے قائدین اور ورکرز دوبارہ انہی حالات سے دوچار ہیں۔ میں صوبائی صدر انجینئر امیر مقام صاحب اور یہاں موجود پارٹی کے قائدین کی نہایت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پارٹی میں شمولیت کی دوبارہ دعوت دی۔ میں صوبائی صدر کی پارٹی کے لیے مسلسل جد و جہد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور یہ جماعت اپنے مقام پر چٹان کی طرح مضبوط کھڑی ہے۔ یہ امیر مقام صاحب کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ ایک نڈر، بہادر اور نہ تھکنے والے انسان ہیں۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، مرکزی صدر میاں محمد شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب اور ہماری بہادر بہن محترمہ مریم نواز کی عظیم سیاسی جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی سمت کا تعین کر رکھا ہے۔ اس وقت جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان ایک نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ملک پر ایک نااہل، نا تجربہ کار، سیاست سے نابلد، ملکی مسائل سے بے خبر، عوام کے مشکلات سے بے خبر وزیر اعظم کو مسلط کیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت کے 3 سالہ دور میں ملک اقتصادی، معاشی اور سیاسی طور پر شدید بحران کا شکار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ملک میں اس وقت واحد سیاسی جماعت ہے جو حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس وقت ملک میں جمہوریت کے نام پر بدترین عملیت مسلط ہے۔ عوام کا معاشی قتل عام جاری ہے۔ پاکستان کی عوام پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ساتھیوں سے یہ امید رکھتی ہے کہ وہ عوام کو ان مشکلات سے نجات دلانے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ موجودہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے اکابرین بادشاہ خان بابا اور ولی خان بابا کے اصولوں سے ہٹ گئی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے قاصر ہے۔ اس وقت اے پی کی قیادت جن ہاتھوں میں ہے، اسی لیے اس پارٹی کو اکابرین کی پارٹی نہیں کہلایا جا سکتا۔ بدقسمتی سے عوامی نیشنل پارٹی اپوزیشن پارٹی ہونے کے باوجود سیاسی جمود کا شکار ہے۔ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ پختون قوم کی بدقسمتی ہے کہ ان کے نام پر سیاست کرنے والی پارٹی محض سیاست ہی کر رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی موجودہ صوبائی قیادت کا سیاسی کردار نہایت مایوس کن ہے۔ اس میں سیاسی بصیرت کی کمی ہے اور ان کا سیاسی کردار افسوسناک ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی پالیسیوں سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اپوزیشن کا حصہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی پی ڈی ایم سے علیحدگی ایک افسوسناک عمل تھا جس کا فائدہ حکمران جماعت تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی شدید اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی نے ایک سازش کے تحت
हुकूमती उम्मीदवारों को वोट दिया, जिससे अपोजिशन इत्तेहाद PDM को नुकसान हुआ। नौशहरा में हालिया सूबाई ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर अवामी नेशनल पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद करके दानिस्ता तौर पर PDM के उम्मीदवार इख्तियार वली खान को हराने की कोशिश की, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी बुरी तरह से नाकाम हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नामजद उम्मीदवार इख्तियार वली खान इलेक्शन में माशाअल्लाह सुरखरू हुआ। ये कामयाबी सूबाई सदर अमीर मकाम खान और मुंतखब MPA इख्तियार वली खान की जबरदस्त कामयाबी है, जिसको पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में सराहा गया। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक पुरअज़म वर्कर हूँ। आवाम की खिदमत और जमहूरी जद्दोजहद मेरी जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। लिहाजा मैं अवामी नेशनल पार्टी की मौजूदा पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते हुए अवामी नेशनल पार्टी से अलहदगी का फैसला बहुत सोच विचार के बाद मैंने किया, क्योंकि मुझे और मेरे सियासी साथियों के लिए पार्टी में मजीद रहना मुश्किल हो गया था। मुझसे मेरे सियासी साथियों का मुसलसल राब्ता है और इंशाअल्लाह वो तमाम बाशऊर साथी जो अवामी नेशनल पार्टी के पॉलिसियों से और उनके लीडरान के गैर संजीदा सियासत से नाला हैं, वो अनकरीब मरहलावार इंशाअल्लाह तमाम अजला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मैं PMN के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम खान की टीम की एक अदना कारकुन की हैसियत से अवाम की खिदमत के लिए तैयार हूँ और मुझे पार्टी जो भी सियासी जिम्मेदारी या टास्क देगी मैं उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आखिर में मैं एक दफा फिर यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आकर मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुहतरमा शाहजिया और अज़ीज़ और उसके हस्बैंड और अज़ीज़ साहब और उसके सैकड़ों साथियों से माशाअल्लाह उसके यहाँ मेरा साथी भी है, उन सबको बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आने पर वेलकम कहता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी वक्त में जिस तरह उसने तमहीद बात की और अपनी बात की, सबसे बड़ी बात यह है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वही जब आप पावर में बाहर से कई शराइत और कई चीज़ें मजबूत करके आपके पास आ जाती है पावर इक़्तिदार की, और एक इस तरह होती है कि उसकी एक सियासी जद्दोजहद का एक शौक़ होता है कि वही जो सलाहियतें इस मुल्क के लिए और कौम के लिए इस्तेमाल करे। जिस तरह से पहली बात की, हमारी बदकिस्मती रही जब मैं पार्टी में आया तो उसी टाइम की मतलब जो मुश्किल टाइम था
مشکل ٹائم میں مسلم لیگ کے ساتھ رہی جب ان کا پاور اقتدار نہیں تھا، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں ملک میں، اس میں مسلم لیگ میں آنا بہت بڑی بات ہے، اور اس کی بہت وہی سوچ فکر کہ ملک اور قوم کے لیے اور پاکستان کے ان میں جو صلاحیتیں موجود ہیں، اس کی وہی خواہش ہے کہ اس پارٹی میں استعمال کیجیے جو ملک کے لیے اور قوم کے لیے کوئی بہتری لائے، اور ان میں وہی کیپیبلٹیز ہو اور ان میں آگے ملک کو لے جانے کی صلاحیت ہو۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ وہی کام صرف پاکستان مسلم لیگ ہی کر سکتی ہے۔ میں اپنے طرف سے اور اپنے تمام پارٹی کی طرف سے، اپنے لیڈرشپ کی طرف سے، اور خواتین میں کہ ہماری صوبائی صدر بھی صوبیہ خان بھی یہاں موجود ہے، ان بھی ہے، اور ساتھ ہماری شاہین علی منڈا جو ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل ہے وہ بھی موجود ہے، تو ان سب کی طرف سے میں اس کو ویلکم کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ اس کی وہی صلاحیت ہے کہ یہ ہر پہاڑ پر جانا، ہر جگہ جانا اور پارٹی کے لیے آواز بلند کرنا اپنے لیے باعث فخر انہوں نے محسوس کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہماری ٹیم ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا یہ عزم ہے کہ ایک دل سے ملک کے لیے کام کرنا اور پارٹی کے لیے کام کرنا، اور ان چیزوں میں جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل کو فیس کیا اور اس کے ساتھ تھے اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اختیار والی صاحب میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بات چیت اس نے کی، اس کے بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت دی اور سب کچھ کیا، اور پھر ہم وہی گئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول کر دیا، شازیہ نے بات کی، اور سارے آپ ماشاءاللہ کے لوگ پاکستان کے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اس کی جو ردیف صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تو اس کی بھی ایک ہسٹری تاریخ ہے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس کا والد صاحب عبدالخالق خان سینٹ کا ممبر بھی رہے، سینٹ آف پاکستان کا، اور 2 دفعہ قومی اسمبلی کا بھی ممبر رہے۔ اس طرح نہیں کہ اس کا آپ نے ایک ہر جگہ تعلق ہو اور دوستی اور سب کی وہی ایک سیاسی فیملی، تو میں ایک دفعہ پھر ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایک عادت سے اور جلدی سے کام کرے اور آگے ملک کو لے جائے، اور ملک کی جو بحران اور مشکلات ہے اس کو پاکستان کو نکالے، ہر ایک اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے پاس ہے ان حالات میں، تو یہ تو ایک ان حکمرانوں کے خلاف ان کے رخصتی کے لیے جدوجہد کرنا میں جہاد سے کم نہیں سمجھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں ایک کار ہے کہ اس طرح نااہل لوگ جو اس ملک پر مسلط ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا سے کوئی چیز تو چھوڑا ہی نہیں، وہی میڈیا والے جو بات کرتے تھے وہی جو ان کی برداشت سے باہر ہو گئی، تو ان کو بھی تالے لگانا، کل وہی پارلیمنٹ میں جانے سے روکنا، میں اس کی کس بات کروں، وہ کلا کی دوسروں کی اس کا سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، اور وہی جو باتیں عمران خان کرتا تھا مغرب کی پارلیمنٹ، تو وہی مغرب کی باتیں کرتا تھا اور میڈیا کی باتیں کرتا تھا، تو کل سامنے آ گئی کہ وہی پارلیمنٹ کو بھی تالے لگا دیے گئے اور میڈیا والوں کو وہی نہیں آنے دیا، وہی اس کا سوچ ہے، وہی فکر ہے، ہر چیز کو تالا لگانا، ہر چیز کو بند کرنا، وہی آپ سے لے کر جمہوریت کو بھی تالا لگانا، ملک کی ڈیولپمنٹ کو بھی تالا لگانا، میڈیا والے کے زبانوں کو بھی تالا لگانا، وکلا کو بھی اور انصاف عدل کو بھی تالے لگانا، مگر کب تک لگاتے رہیں گے، کب تک لگاتے رہیں گے، آخر ناکامی ہوگی، اور برے ابھی تو ساری قوم اس کی حالت کو دیکھ چکا ہے، مغرب کی باتیں کرنے والا اور ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے کا جو حقائق ہے اور فیکٹر صاحب ساری قوم کے سامنے کہ غریب آدمی کا کیا حال ہے، اس ملک میں مہنگائی کے کیا صورت حال ہے، اس ملک میں ابھی میرے ساتھ بھی میرے گھر میں بیٹھا تھا، وہ گرین پاسپورٹ کا کیا حال ہے اور پاکستانیوں کے کیا حال ہے۔ ابھی آپ یو کے میں دیکھیں، اگر ایک مثال میں ہم کو دیکھو، انڈیا میں سب سے زیادہ کووڈ ہے اور اس کے متاثرین ہے، تو انڈیا والے تو جا سکتے ہیں یو کے،
مگر پاکستانی ابھی تک ریڈ لسٹ میں اس کی اس طرح کا وہی آپ پالیسی دیکھے بیرونی پالیسی تو ابھی تک ریڈ لسٹ میں اگر وہی پاکستانی جو پاکستانی ہے اس نے اگر UK کے پاسپورٹ بھی ساتھ ہے پھر بھی 14 دن جا کر وہی بند رہے گا ہوٹل میں. اس طرح سعودی میں ابھی میں رشی گیا تھا وہی روڈ سے باہر دیکھا تھا تو بہت سے لوگ دیکھتے تھے پاکستانی ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہتا ہے کہ یہ قانون ہے کہ ہم اپنے ملک سے جا کر 14 دن دوسرے ملک میں رہ کے تب سعودی جا سکتے اور جدہ جا سکتے. تو میں نے کہا عمران خان جب شیخ آ جائے تو اس کے ساتھ گاڑی تو شوق سے چلاتا ہے اس کی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر اور گاڑی ادھر سے ادھر کی ادھر میں چلاؤں گا. اور جب اس کی قوم کے مسائل ہے اور پاکستانی اس طرح دیکھا جا رہا ہے تو اس کے لیے بات نہیں کر سکتا کہ کیوں ہمارے لوگ غریب لوگ جو مزدوری کرتا ہے وہ جا کر 14 دن دوسرے ملک میں رہے اور پھر اسی ملک سے سعودی جائے اور UK جائے. تو اس کی کس بات پر ہم دیکھیں کوئی بات ان کی صلاحیت سارے جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کام اس کا ہے نہیں. اور اگر وہی صدر پاکستان کو دیکھو خدا کے لیے صدر پاکستان کے عہدے کو اتنا بدنام کیا ہے ایک چاپلوسی کا کہ وہی جو اس کا سپیچ ہے وہ سننے کے قابل تھا اس میں کوئی اور بات نہیں رہی. عمران خان کی تعریفیں کرتا رہا. ایک ملازم کی اور کیا حال ہوئی جو ایک ملازم بندہ ہو اس کو تو وہی اپنی باز کی تعریفیں کرنا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں ملک کی بات کروں پاکستان کی بات کروں پاکستان کی کیا حالات ہے نیشنلی کیا ہے انٹرنیشنلی کیا ہے. اور ابھی ہر ایک بندہ یہ بات سمجھ رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو الیکشن ہوئے بلدیاتی الیکشن ہوئے اور آپ نے کینٹونمنٹ کے ہوئے انتخابات تو ان سب کے باوجود ہم کتنی دفعہ ہمارے سامنے ہوئے جو اس طرح انتخابات ہوتے ہیں جس کا گورنمنٹ وہی لوگ آتے ہیں ہر جگہ. مگر آپ دیکھ لیں تو تین کو نوٹ اپوزیشن نے لیے کوئی آزاد حیثیت سے کوئی اور چوتھا اس کے وہی سارے گھر پہ استعمال کر کے لیے. تو اگر اس کے یہ چھتری ساتھ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا پھر آگے کیا ہوگا. اور ایک اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیرول صاحب سے میں نے بات سنی کہ وہ یہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا ہے عجیب ڈرامہ کیا ہے. کہتا ہے کہ جو ولیج کونسل کا الیکشن ہے ایک دفعہ وہی ہوگا اس میں لوگ بزی ہوں گے 2 مہینے گھومتے پھریں گے کہ میں وارڈ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں KP میں. وہ الیکشن ختم ہو جائے تو پھر 2-3 مہینے بعد آپ تحصیل کونسل کا پھر ہوگا الیکشن. یہ کوئی بات ہے کیا مذاق بنایا انہوں نے اس پاکستان سے اس کو اپنا اس کی طرف جاگیر سمجھا ہے. اسٹریٹ فارورڈ آ جائے مقابلہ کرے فیس کرے ڈسٹرکٹ کا بھی کرے تحصیل کا بھی کرے اور نیچے کرتے وہ ایک ہی دن کرے. سارے لوگ آپ کا کوئی کام ہے نہیں لوگوں کو مصروف رکھنا کام ہے کہ لوگ مصروف ایک دن ایک الیکشن دوسرے دن دوسرا تیسرا کہ ان کے نالائکی ان کی طرف نہ کسی کا سوچ اور نہ فکر ہو. اس گورنمنٹ کی میں اگر اس پر آ جاؤ یا KP والے مجھے تو حیرت ہو رہا ہے کہ یار جو رشوت بالکل جائز ہو گیا. سب سے بڑا کارنامہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار جو KP گورنمنٹ میں کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ رشوت لیگلائز ہو گیا جائز ہو. لوگ اتنے دلیری سے لیتے ہیں اتنے بولڈلی اور دلیری سے کہ اتنا دے دو اتنا لے دو وہی بات ہے. اور باتیں اتنے بڑے کرتے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ یار کیا بات ہے. میں خواب دیکھ رہا ہوں ان کی جو اسپیچ ہے آپ دیکھ لیں ان کے وزیروں کے اور اس کے سب کے اور یہاں جو لیڈ کرتا ہے سارے تو آپ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں لیکن کہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ تو کوئی سوچ ہی نہیں. اور اسی طرح لوگ کتنی دکھ کی بات ہے کہ وہی اسمبلی کے اندر اسپیچ کرتا ہے اس پارٹی کے لوگ وہی کہتا ہے کہ مجھے KPK میں ایک اچھا مکان دکھاؤ مجھے KPK میں ایک بے روزگار بندہ دکھاؤ مجھے کوئی بھوکا دکھاؤ. تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جو دن کو رات کرتے ہیں اور رات کو دن کرتے ہیں. اس طرح لوگ ریئلائز کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں پوری قوم کہ اس حد یہ ہے کہ نالائق لوگ چلے جائے اور لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پی ملن کے علاوہ جو لیڈرشپ پی ملن کے ساتھ ہے جو ٹیم پی ملن کے ساتھ ہے اس کی ماضی کی جگہ تو ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے اس قوم کے لیے غریب عوام کے لیے کام کیا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ شمولیتوں کا
سلسلہ شروع ہوا ہے